بسم الله الرحمن الرحيم. مصر میں اسٹڈی کے دوران میں نے یہ تفسیر روح المعانی پڑھی. یعنی پہلے یعنی تنویر المقباس سے شروع ہوا اور نیچے آتا گیا، اور ساری میں نے اہل سنت کی تفاسیر پڑھی. یہ سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت، ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین، یہ میں پڑھ رہا تھا. جب روح المعانی پر آیا تو وہاں یہ بات نصاً لکھی ہوئی ہے. پہلے تو انہوں نے گفتگو کی ہے نا اس حوالے سے، اور قدر اعتدال بھی بیان کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. نیچے یہ جملہ لکھا ہے کہ والمذہب المعروف اہل السنہ والجماعہ، حضرت ابو طالب کو کافر کہنا اہل سنت والجماعت کا معروف مذہب ہے. میں نے پھر اس جملے کو انڈر لائن کر دیا. میں نے اپنے شیوخ سے کہا کہ یار ازہر میں کہ ایسا کرو کہ مجھے تھوڑا سا 3-4 ماہ کا وقت دو، میں نے ابو طالب کا کفر تلاش کرنا ہے. سارے مجھے ڈانٹنے لگ گئے، سمجھانے لگ گئے، وقت آیا ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا. نگران نے بھی کہہ دیا یار یہ کیا کر رہا ہے. نہیں کہ کچھ بھی ہے، جو کفر میرے مذہب کی شناخت ہے مجھے اس کا ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ میں اہل سنت ہوں. تو قبلہ معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں اس اثاثے میں اترا اور اس کفر کی تلاش میں اس کی زیادہ بیس جو تھی یہ صحیح بخاری کی وہ حدیث تھی. اب اس حدیث پر روایتاً دے رہا ہے کہ اس وقت میں نے جائزہ لیا تو میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا کلیجہ کانپ گیا کہ اس سے بڑا تو جھوٹ کائنات میں ہے ہی نہیں. میں نے اپنے شیوخ سے یہ بات کہی کہ یہ سب فراڈ ہے، ڈرامہ ہے. یہ آیت کریمہ 14 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور جس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے اس کا تصور ہی یہاں موجود نہیں کسی تفسیر میں. 9 سن آیت کی تلاوت فرمائیں. ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. ماشاء اللہ. یعنی یہ تھا. اب اس کا جو ایف آئی آر کاٹی گئی نا، 2 ذاتیں ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور حضور کی والدہ کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ 14 میں سے 5 مرتبہ حضور کی والدہ کریمہ کو کافر بنانے کے لیے آئی ہے. اور اس بوکس ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنے ماں کی قبر کے دیکھنے کی اجازت دے. یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے، دے دی گئی. اس کے بعد دعا کے لیے دل بھر آیا، ماں تھی تو ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے روک دیا کہ خبردار، جتنا مرضی کو قرابت دار ہے جو مشرک ہے اس کے لیے مغفرت کے دعا نہیں مانگنی ہے. نبی کی شان کی شایع نشانی نہیں ہے. تو یہ باتیں سارا ایک پروسیس ہے، اور یہ 5 مرتبہ. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بریدہ اسلمی. یہ 2 جہاد سے ہے. ابو ہریرہ، یعنی اتنے مضبوط راوی. اور پھر ایک مرتبہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بابت آیا کہ جب وقت اخیر میں ان کو کلمے کی تلقین کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد، وہ سارا آپ جانتے ہیں، تفصیل میں کیا جانا. اب اس کا راوی ہے مسیب بن حزن. مسیب بن حزن کے پاس ٹوٹل 5 یا 6 روایتیں ہیں، اور یہ 21 سال بعد اسلام لایا. 21 سال تک یہ پوسٹ پون رہا. 21 سال کے بعد 32 سال کے بعد انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اپنے ہی بیٹے سے، اور کائنات کے کسی شخص سے بیان نہیں کی. یہ چیز میں نے کوڈ کی نا جس وقت، اور وہاں ایک پریزنٹیشن ہوا کسی معاملے میں تو مجھے اظہار خیال کا موقع دیا گیا. تو میں نے کہا آپ کے تفسیری اثاثے میں جس وقت غور کی جاتا ہے اسالیب تفسیر کے حوالے سے اور اصول تفسیر کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بات بطور ضابطہ ملتی ہے کہ راوی جس روایت میں کسی آیت کو کوڈ کر رہا ہے اس کا اگر آئینی شاہد ہے تو وہ روایت بیان کر سکتا ہے اس کا شان نزول کے طور پر، ورنہ نہیں. اور اگر وہاں موجود نہیں، مطلب شان نزول کا یہ ہے. ہاں مطلب شان نزول کا یہ. اب اس کے 3 راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 10 سن نبوی کو یمن میں تھے، وہ اپنی قصب و کرسی کے حالات سے گزر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے، 17 سال بعد پیدا ہوئے.
یہ مسیب بن حزم جوڑ توڑ میں باہر اپنے اونٹوں کے غلے میں رہتا، یہ کبھی مکہ میں آیا ہی نہیں۔ تو جو شخص موجود ہی نہیں ہے اور حرم نبوت کا معاملہ ہے، نہ بنی ہاشم کو اس چیز کا اندازہ ہے اس تصور میں، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تصور میں کوئی اندازہ ہے، اور نہ ہی کبار صحابہ نے اس تصور میں کسی نے کیا ہے۔ تو میں نے یہ ٹاپک بنا کے پھر میں نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کی۔ کچھ شیوخ ایسے تھے جو رونے لگ گئے کہ کتنا بڑا ظلم ہوتا رہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کے ساتھ۔ اس سے جو بڑی بات عجیب تھی کہ بولا وہ میرے لیے یعنی میری زندگی کا عجیب سا معاملہ تھا، میں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم 600 صفحے پر۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف جانے سے پہلے کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یہ، تو اور یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ ایک روایت ہاں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، ہاں جی ائمہ اہل بیت سے، 3 روایتیں ہاں کہ آپ کی تو اسٹڈی اس میں بہت زیادہ ہے، وہ بیان کریں تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابی طالب کے ایمان کا ذکر فرمایا ہو، اور حضرت علی نے ذکر کیا ہو، ائمہ اہل بیت نے ذکر کیا ہو کسی جگہ۔ ہاں یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یہ اکثر فرمایا پہلے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جو شفقت ہے، محبت ہے، حمایت ہے، اس کی تاریخ انسانی میں نظیر نہیں ملتی، ہاں جی اور جو ان کے بارے میں کوئی گھٹیا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس سے بڑا احسان فراموش اور بد فطرت کوئی شخص نہیں ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احسانات کا ذکر فرمایا، عام الحلم کراتا سب باتیں، کچھ روایت ایک ذکر فرما دیجیے اصل میں اگر اس بات کو- ایمان کے حوالے سے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس بابت اگر آپ جو فرما رہے ہیں اس کو بطور اصول بیان کیا جائے تو بے شمار صحابہ اس عظمت سے محروم رہ جائیں گے، کسی کے ایمان کی نبوی تصدیق نہیں ہوئی۔ نہیں اس میں ہم نہیں جاتے، جناب ابی طالب کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ سورہ محمد جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ حالات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، یہ مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مکی مدنی ہے غالباً، مکی ہے، سورہ محمد۔ ہاں کچھ آیات مدنی ہیں، زیادہ مکی ہیں، کیونکہ یہ ہے نا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا بالصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وکفر عنہم سیئاتہم وصلح علیہم ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وآمنوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکی دور کے حالات ہیں۔ تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا گیا کہ صرف صاحب ایمان ہی آپ کی معاملت کرے گا، کوئی بے ایمان آپ کی معاملت نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو میں نے یہ 4 یا 5ویں جلد کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، چونکہ میرا تو دیر ہی نہیں تھا اس طرف کہ ایسی گفتگو بنے گی۔ حضرت ابی علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المغولی و نور الظلام، یہ ظلمت کو، اور پھر یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے میں جملہ یہ بات کی، لقد نصر فی اللہ دین محمد فمن بغى قد رعى اللہ۔ تو اس طرح ایک جو روایت اکثر اوقات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا ان نامک شیخ الدال قد مات شیخ الکافر قد مات وغیرہ وغیرہ، یہ روایت اصلاً بے اصل ہے، اس کی کوئی اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کے لیے جناب ابو طالب کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اپنا نکاح ان سے پڑھوایا، اس نکاح میں جو خطبہ پڑھا ہے انہوں نے وہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ جو نکاح ہے نا، یہ جو خطبہ اس انداز کا اس وقت کا کلچر تھا۔ کلچر اس کے علاوہ ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان ہاں وہ تو رکھتے تھے، دین ابراہیمی تھا، سب کچھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کیا کوئی صراحت ہے اس میں؟ ہاں ہاں وہ ہے، یہ بات یہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر تا دم آخر آپ یہ گواہیاں دیتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول ہونے ہاں ہاں،
مطلب یہی میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کفار مکہ ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، اس وقت حضور سے مخاطب ہو کر کہا کرتے انت الرسول رسول اللہ تعالی نزل الکتاب ذلت الکتب یا شاہد الخلق علیہ فشہدی انی علی دین النبی محمدی من دل فی الدین فانی مہتدی. یہ کہاں پہ ہیں یہ چیزیں؟ یہ چیزیں ان کے کلام کے اندر موجود ہیں. اب مسئلہ تو پھر یہی آ جاتا ہے نا کہ کلام میں الحاقات بہت زیادہ ہیں. نہیں، الحاقات جو ہے نا وہ معلوم ہو جاتے ہیں. یہ واحد کلام ہے حضرت ابو طالب دوسری علیہ چیز السلام. جی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان میں پیش کر جی دیتا ہوں جی کہ وہ آپ نے فرمایا کہ علموا اولادکم شعر ابی طالب لان فی دین اللہ. یہ حضرت علی علیہ السلام کا. اور ایک اور جگہ کے اوپر اللہ 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 اللہ